السلام علیکم۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا اور نہ بدل کیا جائے گا برے اعمال پہ، بدلے میں کچھ مال دے کے چھوڑ جاؤں، اور نہ بدلہ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی سفارش کام آئے گی، سمجھا؟ اور ان کو کہیں سے کچھ مدد نہیں ملے گی، مدد نہیں پہنچے گی، سمجھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 123، 123 سورہ بقرہ آیت 123، سمجھ لو۔ اللہ فرما رہے ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، سمجھا؟ اور سونے چاندی ڈھیر پیسہ بھی دیکھیں گے تو بدلہ چھٹے گا نہیں، نہ بدلہ، اور نہ کسی شخص کو کسی کی سفارش کام آئے گی، سمجھا؟ اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ سب باتیں بتا دیا سورہ بقرہ میں، سمجھا؟ سونے چاندی دے کے بھی چھٹ نہیں سکتا، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آ سکتا، سفارش کا جو ذہن عوام میں بیٹھا وہ بھی کھول دیا نا، اور نہ کسی شخص کو کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ مدد ملے گی۔ سب بات بول دیا، چاروں بات، تو اور سے سننا اللہ فرما رہے قرآن میں، سمجھا؟ آپ لوگ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے دیا گیا ہے، شیطان اس کے چیلے لوگ نے حدیث لا کے آپ کو گمراہ کر دیے۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن کے خلاف حدیث، اس لیے تو آپ بے دین بنے ہوئے، عمل نہیں کر رہے، ڈر رہے نہیں، بچ رہے نہیں گناہوں سے۔ آپ کا ذہن بن گیا نا، بخشوائیں گے نبی، حدیث سے بنا آپ کا ذہن، گھڑی ہوئی حدیث، دشمنوں نے آپ کو دی، آپ کو تو جہنم میں ڈالنے والے نا، وہ لوگ لے جانے والے ہیں۔ اللہ بولا نا کہ یہ ان کی سازش سمجھو، وہ چاہتے ہیں حسد جلن کی بنا پہ کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، تم بھی جہنمی بن جاؤ۔ سورہ نساء آیت 89 دیکھ لو، سمجھا؟ سورہ عمران 100 دونوں جگہ دیکھ لو، دشمن کی باتیں بتاتا اللہ۔ آپ کو کون رہنمائی کرے گا؟ کون بتائے گا؟ سب اندرونی راز کی بات، سازش کی بات آپ کو کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا نا۔ انسان کو، اپنے بندوں کو اللہ آگاہ کرتا ہے، ہوشیار رہو، بھروسہ مت کرو، میں سب بتا دیا۔ آپ کو گڑی ہوئی حدیث بخاری کی، نبی بخشوائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے قرآن کے خلاف، اللہ بولے گا اٹھو، مانگ پوری کی جائے گی، جو مانگو ملے گا، بولیں گے امتی امتی نکال لو، جا کے نکال لیں گے جنوں، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اٹھو، جو مانگو پوری ہے، پھر بولیں گے امتی، تو اللہ بولے جاؤ نکال لو، پھر نکال لیں گے، تھوڑے تھوڑے نکال لیں گے۔ یہ ہے حدیث۔ پھر تیسری بات سجدے میں گر جائیں گے، یہ حدیث ہے بخاری کی، گڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف، سمجھا؟ پھر وہ اللہ فرمائے گا تو تیسری بار سب کو نکال لیں گے۔ تو یہی سب سوچ سے آپ تو بیٹھے ہیں کہ بھائی نبی بخشوائیں گے، نکال لیں گے۔ اللہ یہاں کیا بول رہا ہے؟ نہ سفارش کام آئے گی، نہ مدد ملے گی، سمجھا؟ نہ فدیہ دے کے چھوٹ سکتے، مال وال دے کے جرم کے بدلے، گناہ کے بدلے، کچھ نہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو عمل کرو گے وہی پاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے، برے عمل کرو گے، غلط کام اللہ کے خلاف زندگی گزارو گے تو جہنم۔ آسان بات، انصاف اسی کو بولتے ہیں، سمجھا؟ آپ کو دشمن نے ایسا دیا ہے کہ یہ لوگ بے دین بن جاوے، بھروسے پہ رہے، وہ ان لوگ ہی دیے نا آپ کو قرآن کے خلاف کہ بھروسے پہ رہے، وہاں کھلے گی تو پتہ چلا کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا رہا، نہ کوئی نہیں، سمجھا؟ پیغمبر کیوں بولا اپنی بیٹی فاطمہ اور پھوپھی صفیہ کو؟ وہ بھی تو حدیث ہے، اوریجنل حدیث تو غائب، ریجیکٹ، ڈپلیکیٹ مان گئے، وہ ڈپلیکیٹ حدیث نبی کی تھوڑی، وہ دشمن نبی کی یہ حدیث اوریجنل ہے، نبی کی یہ اوریجنل بات۔ بیٹی فاطمہ، بیٹی صفیہ، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، یہ ہے نا پیور بات قرآن کے مطابق جو ہے۔ وہاں پھر نہیں کرو گے تو پھر سفارش نہیں، یہ نہیں، وہ بدلہ نہیں، مال لے کے چھوڑ جاؤ، جائیداد پراپرٹی، وہاں تو خالی آ جائے گا، دنیا میں چھوڑ کے ہے۔ تو اللہ ایک بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوئے گا وہاں، سمجھا؟ آپ یاد رکھیے سب باتیں، دشمن نے آپ کو دیا ہے، نبی وہاں بچا رہے، اور حدیث میں بول رہے بچا رہے، نکال رہے، تو نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں بچا لوں گا، امتیوں کو بخشواؤں گا، تو بیٹی کو کیوں بولے یہ بات؟
حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، سچی حدیث ہی صحیح حدیث ہی ہے، جھوٹی حدیث ہے گڑی ہوئی، بخشوائیں گے نکالیں گے. سمجھے آپ؟ پیغمبر کو معلوم ہے میں کام نہیں آؤں گا، کیوں بولے؟ دیکھے نا کہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، سورہ تحریم آیت 10. اللہ بول دیے ان دونوں کی بیوی جہنم میں جائے گی، سورہ تحریم آیت نمبر 10. نبی دیکھ، نبی کو تو الحمدللہ پوری دنیا کے انسان سے زیادہ نالج ہوئے گا نا، فرشتے آ رہے ہیں، ہر بات کی کلیئرٹی فرشتے سمجھا بھی رہے، اس کا یہ وہی آ رہی نبی. سمجھے؟ نبی دیکھے ہیں پیغمبر بیوی بیٹے کو نہیں بچا سکتے، نوح اپنے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نہیں بچا سکتے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو پھر میں کہاں سے بچا سکوں گا بیٹی کو؟ یا تو امتی لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہاں بیٹی کو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اللہ بولا ہے نا جیسی کرنی ویسی کرنی. اسی لیے نبی نے بولے میں تمہارے، بلکہ اللہ نے کہلوا دیا نبی سے، کہہ دو، سورہ جن آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت 21. کہہ دو اے نبی، کہلوا رہا ہے نبی لوگوں کو کہ میں تمہارے لیے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. سمجھے آپ؟ سمجھو قرآن کیا ہے، حدیث میں جو کیسا سازش آپ کو جہنمی بنانے کے لیے سب گڑی گئی ہے حدیث سے، تاکہ آپ لوگ بے دین اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں مانو حدیث، تاکہ آپ جہنم بن جاؤ. ہے نا بھائی؟ سوچیے آپ، سازش سمجھیے. 200 سال تک کی تو ایک کتاب نہیں تھی قرآن کے علاوہ، نبی، صحابی، تابعین، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب. جب سے آئی بخاری مسلم ترمذی، اسی میں دشمن نے ڈال ڈال کے رکھ دیا، اس میں تمام محدث نے اچھا کام کیا، مان لو پیور رکھے نا، مان لو لوگ نے اچھا کیا، لیکن وہ مر کے 1200 سال ہو گیا تو پھر ملاوٹ کر دی 1200 سال میں دشمن نے. جب 200 سال میں نبی اور صحابی کے انتقال میں 200 سال کا فرق میں 6 لاکھ 3 4 لاکھ حدیثیں جمع ہوئی، گڑبڑ گھوٹالے رد کیے، تھوڑی لیے 1% لیے، 99% لیے. جب 200 سال 250 سال کا پیریڈ، بخاری مسلم کا زمانہ اور نبی کا 250 سال میں اتنی ملاوٹ لاکھوں، تو ابھی تو 1200 سال ہو گیا نا محدث کو مر کے، بخاری مسلم کو مر کے، تو ابھی کتنی ملاوٹ ہوئی ہویں گی 1200 سال میں. ارے عقل رکھتے تو سب سمجھیں گے، اگر عقل کو بند لاک لگا کے عالم مفتی کی عقل سوچیں گے تو آپ سمجھیں گے نہیں بات. ایک دم پیور بات بتا رہا ہوں، ایک دم اوریجنل بات. سمجھے آپ کو قرآن پڑھو بولا اللہ، آپ دوسری کتاب پڑھتے. ہدایت یہاں ہے بول رہا اللہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے، تم وہاں سے ہدایت لے رہے ہو، یہاں سے وہاں سے کتنی کتابیں ہیں حدیث کی اور عالم مفتی، اوارڈ بھر گیا ہے نا. تو آپ دوسری کتاب پڑھ کے گمراہ ہو گئے. ابھی ایک ہی علاج ہے آپ لوگ کا، ایک ہی علاج ہے، اللہ بتائے نا، جھوٹ کو مٹا دو بھائی، پیور قرآن لو. ابھی دماغ میں پورا بھرا ہے میموری، آپ لوگ کے دماغ میں پوری بھر چکی، جھوٹ سچ سب. اب اوریجنل قرآن کی بات کوئی دے رہا ہے تو آپ کے اندر گھس رہی نہیں، ٹکرا رہی. ارے ہم تو ایسا رکھ رہے مائنڈ میں، دماغ میں، عقیدے میں، اور یہ لا رہا نہیں نہیں قرآن کی بات تو آپ کو تو الٹ لگے گی نا بات، کیونکہ آپ ڈپلیکیٹ صحیح ملاوٹ والی چیز سے دماغ بھر لیے گئے، اب اوریجنل گھس رہی نہیں. سب خالی کر دو، ڈیلیٹ مارو سب دماغ میں جو ہے سب کو خالی کر دو، اور پہلے قرآن بھرو. پہلے قرآن بعد میں حدیث نا، تو آپ نے تو پہلے حدیث بھر لی ہے، عقیدے حدیثوں سے، سارے عقیدے آپ کے حدیثوں سے بھر لیا آپ نے. اب آپ کو قرآن دکھا رہے تو ٹکرا رہی میرے عقیدے اور میرے ذہن سے، حدیث سے ٹکرا رہی قرآن، تو قرآن کو ہی ریجیکٹ کر دو. کیا بولوں آپ کو میں، کیا بولوں بتاؤ، قرآن کو ہی ریجیکٹ کر دے رہے آپ. حدیث بیٹھی ہے عقیدے عالم مفتی، قرآن ریجیکٹ. ارے بھائی قرآن بٹھاؤ پہلے ذہن میں، چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ آج تک میں نے کچھ نہیں سمجھا اور سنا. اب قرآن پڑھو، ترجمہ، اونلی ٹرانسلیشن، خالی ترجمہ پڑھو. تفسیر حدیث شان نزول میں ملاوٹ ہے تینوں میں، خالی قرآن پڑھو. جو تراوی پڑھتے ہیں نا، خالی قرآن تراوی میں اللہ نے سسٹم کیوں رکھا خالی تراوی کا، خالی قرآن، نہ تفسیر نہ حدیث نہ شان نزول. ہوتا کیا تراوی میں؟ تفسیر حدیث شان نزول کے ساتھ پڑھاتے کیا نہیں. یہ لوگ چکما دیتے ہیں، بولے ایسے نہیں سمجھو گے، حدیث کے تھرو سمجھو، یعنی ڈپلیکیٹ اس کے اندر ہے، اوریجنل ڈپلیکیٹ کو ملا کے پڑھو. شان نزول میں اوریجنل بھی ہے اور ڈپلیکیٹ شان نزول جھوٹا، اس کو ملا کے اوریجنل کو سمجھو. کیا کرنا، الٹی بات سکھا رہے.
تفسیر پڑھ کے ساتھ پڑھو، فلاں تفسیر پڑھو. ارے تفسیر کیوں بول رہے ہو؟ اللہ کی قرآن پڑھو نا، خود سمجھ میں آئے گا. بعد میں حدیث بھی تفسیر بھی، پہلے قرآن کا نالج. سمجھا؟ تو سفارش کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے کہ جو لوگ جہنم میں پڑے کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت 19 افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے نبی جس کا فیصلہ ہو گیا جو لوگ جہنم میں پڑے گرے ہیں جہنم میں، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ یہ سیدھے سیدھے حدیث کے خلاف، حدیثی رد ہے. قرآن کی بات صحیح ہے، نہیں بچا سکتے. پیغمبر بیوی بیٹے بچے کو نہیں بچا سکتے، امتیوں کو بچا رہے ہیں. گڑی ہوئی حدیث بخاری کی. سمجھو آپ سازش کدھر ہے؟ ادھر ہے باہر. قرآن میں گھس نہیں سکتا کوئی، ڈال ہی نہیں سکتا. پیور ایز اٹ از، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر آیت نمبر 1. سمجھا؟ آپ لوگ کو بے دین بنا دیے، ڈر نکال دیا آپ سے. آپ جنتی، نبی بخشوا لیں گے، نبی کے امتی ہونا ہی کافی. یہ بھی ذہن بنا ہوا آپ کا. سمجھا؟ سب گمراہی باتیں. نبی کی امتی تو نبی تو بول رہے حدیث میں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں. نبی بول رہے نا اپنی امتیوں کو، نبی اپنی امتیوں کو ہی تو بول رہے ہیں، سوائے ایک کے جو میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو قرآن پہ چلے گا. نبی صحابی قرآن پہ چلے، نبی صحابی کے نقش قدم یہ. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ کی تو بخشوانا پہ سوچ رہے ہیں، آپ کی تو شکایت کر رہے قیامت میں. اللہ بتا دیا قیامت میں نبی کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے اللہ بتا دیا حشر کے دن. سورہ فرقان کھول کے دیکھیں آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا، میری اس قوم نے، رب میری اس قوم نے هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آج آپ کا یہی حال ہے، ہر گھر کا یہ حال ہے کہ قرآن کا نالج ہی نہیں، قرآن کا علم نہیں، قرآن کی جانکاری نہیں. چھوڑ دیا قرآن، سائڈ میں پڑی اوپر ادھر ادھر، دھول مٹی جمی ہوئی، کھلتی ہی نہیں ہے. الٹے کام کے لیے کھلتی. مر گیا میت تو قرآن کھانی، وہ بھی گمراہی. نبی صحابی نے کوئی نہیں قرآن کھانی کہ تب مرے نا رشتہ دار، یہ قرآن کھانی بدعت. عرب میں آج بھی نہیں ہوتی ہے، انتقال کے بعد قرآن کھانی پیور دیندار لوگ نہیں کرتے. سمجھا؟ قرآن کھانی یہ بھی گمراہی بدعت. زندوں کے لیے آیا انسٹرکشن مینول کہ مرنے والے کے لیے آیا. عقل ختم، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہدایت بھی نہیں ملے. اللہ بولے نا تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. سمجھا؟ سورہ انفال آیت نمبر 22. عقل استعمال کریے. اپنی عقل سے سب کام کرتے نا، کاروبار، بزنس، لین دین، پراپرٹی. عالم مفتی کو بولتے تم بتاؤ تم بتاؤ، کوئی نہیں. نوٹ کے معاملے میں عالم مفتی تو سائڈ، نوٹ کا معاملہ. اور جنت کے معاملے میں عالم مفتی. اپنا عقل، اپنی قرآن گھر میں ایمان ہے اس پہ کھول کے دیکھو نا، ٹرانسلیشن ترجمہ ساری باتیں معلوم پڑ جائے گی. اور سارے فرقے کا آپ کو راز کھل جائے گا، کون فرقہ کتنا ملاوٹ کر رہا ہے سب معلوم پڑے گا. ہدایت ادھر ہے، گائیڈنس پیور اوریجنل. کیا معمولی کتاب سمجھے قرآن کو؟ آپ لوگ کیا سمجھے معمولی کتاب؟ اللہ بتا رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، زمین پہ سب سے وزندار چیز پہاڑ ہے، راک، ماؤنٹین. اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. اس کے اندر جو قرآن میں باتیں ہیں اس اللہ کی، اس کے خوف سے قرآن پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. قرآن کے اندر جو باتیں وہ قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پھٹ جاتا. اللہ بول رہے ہیں انسان پگھلتا ہی نہیں، پہاڑ سے بھی مضبوط دل ہو گیا اس کا. اصل میں بھروسہ ہے آپ کا، سفارش وسیلہ کوئی کام نہیں آئے گا. آپ سے دیکھ لو کھول کے، آپ سورہ انبیاء بھی دیکھ لو آیت نمبر 28. فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے. کس کی؟ جس سے اللہ راضی، اس کی. جس سے اللہ راضی ہے نا اس کا ہی بیڑا پار ہوگا. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ نیک متقی لوگ. آپ نیک متقی ہے تو اللہ راضی آپ سے. پھر کوئی بھی آپ کے بارے میں بولے وہ تو اللہ ہی راضی ہے. سمجھا؟ سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی. بول دیا نا اللہ سورہ بقرہ 123 میں. اور سورہ زمر بھی کھول کے دیکھ لو آپ، آیت نمبر 44.
تمام سفارش اللہ کے اختیار میں، شفات پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھا؟ اللہ بتا رہا ہے تمام سفارش اللہ کے اختیار میں ہے، اتھارٹی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ سجدہ بھی کھول کے دیکھ لو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، آیت نمبر 4 سجدہ۔ سفارش کہاں سے؟ یا نیک عمل کرو، خود ایگزام اچھا دو، دنیا میں اچھا کام کرو، ایگزام ہے دنیا میں، ہمارا امتحان ہوا ہے، فرشتے لکھ رہے دو، اچھا کام کرو خود ہی جنت، غلط کام غلط پیپر دیں گے، غلط لکھیں گے، فیل جہنم، سمجھا؟ نوکری کرے، کام کیے 30 دن تو تنخواہ ملے گی، کام ہی نہیں کرو اور آس رکھو تنخواہ پگار ملے گی، سیلری ملے گی، کام ہی نہیں کر رہا ہے، ایبسینٹ، آ رہے نہیں کام، بھائی جو اسی کرنی ویسی بنی، جو تم کرو گے وہی پاؤ، یہ ہے انصاف، یہ ہے صحیح تعلیم۔ بھروسے پہ رہنا وہ اچھی بات ہے، آپ کو دھوکہ دے کے بھروسہ پہ بیٹھے ملنے والا ملا ہی نہیں، ختم۔ اس سے اچھا کام کر کے جائیں گے تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں، نیک عمل کر کے آیا ہوں میں، اللہ کے حکم پہ میں چلا ہوں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے نا بھائی، گڑبڑ گھوٹالا تھوڑی اللہ نوز باللہ کرے گا۔ دنیا کے جو حکمراں حاکم بادشاہ لوگ ہیں، چیٹر ملاوٹی، اللہ پاک ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ کلمہ پڑھے والے کچھ بھی کرو اور جو کلمہ نہیں پڑھا وہ خالی اندر ڈالو، یہ انصاف سے؟ کلمہ پڑھنے والے کی تو ڈبل دھلائی ہے، دگنا عذاب بولا نا اللہ نے، نافرمانی کے تو دنیا میں بھی عذاب آ۔ تو سفارش کے بھروسے پہ مت رہو آپ لوگ، تمام سفارش اللہ کے اختیار میں، تو اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ ویسے ہی تم پاس ہو، پھر نبی بھی بولے فرشتے بھی بولے تو سب ایکسیپٹ ہے، سمجھا؟ غلط کام کرنے والے کے لیے سفارش کہاں ہے؟ دیکھو آپ، لوط اور نوح کی بیوی جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم میں، نہیں مانے، بولے وہ تو کافر تھے، ارے تو کافر وہ پوری بات نہیں مانے، تم 4 آنا نہیں مان رہے، 10 بات نہیں مان رہے، 90 مان رہے نا۔ اللہ تو بولا ہے جس نے ایک بات نہیں مانا میری بات کو اڑا دیا، رد کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ابلیس شرک تھوڑی کیا تھا، ابلیس جن جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک حکم نہیں مانا نا، آرڈر ایک اللہ کا نہیں مانا، شرک تھوڑی کیا تھا، وہ بھی تو نیک تھا پہلے، صرف ایک حکم نہیں مانا، تم 10 حکم نہیں مان رہے، تم تو سب بڑے مجرم، وہ تو ایک ہی نہیں مانا، تو اللہ بولا ہے میرا حکم تو نہیں مانا، پکڑ رہا تھا کب، میرا حکم نہیں مانا، چل اتر یہاں سے، تیرا ہو گیا، تو ہو گیا انکار کرنے والا، سورہ بقرہ آیت 34 تو ہو گیا کافر، انکار کرنے والے میں سے، تو وہ تھوڑی ہندو ہو گیا تھا، کافر کا مطلب آپ لوگ کے ذہن میں کرسچن، پارسی، ہندو دوسرے مذہب کا ہو گیا تھا، نہیں، ایک حکم نہیں مانا تو اللہ اس کو بولا تو ہو گیا کافر، ان سے انکار کرنے والا۔ تو میں صحیح آپ کو کافر کا بتا رہا ہوں، مطلب ہم اور آپ بھی اللہ کی نافرمانی، ہم کافر ہوں، نماز نہیں پڑھے، آؤ نماز کے لیے اذان ہو رہی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز، ہم نہیں جا رہے، انکار کر رہے ہیں نا۔ ابے ایسا مجھ سے تھوڑی بولتا میں نہیں مانتا نماز کو، ایسا تھوڑی بولتا کوئی، اللہ بلا رہا ہے نہیں آتا تو انکار ہو گیا نا، جو عملی انکار، عمل میں نہیں کرتا۔ سود حرام، ہاں حرام، اللہ بولا قرآن میں لکھا، لے کو چکما لے، مجبوری کچھ نہیں، مجبوری موت کے ٹائم، موت کے وقت حرام کھا، بچیے آپ سفارش کے بھروسے مت رہیے، عمل کریے نیک عمل، وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کریں انہی کے لیے جنت، سمجھا؟ ترجمے سے پڑھیے، سمجھ میں آئے گی سب بات، قرآن سے ہی ہدایت ملے گی آپ کو بھی، اور کہیں سے نہیں ملے گی، ملاوٹی دین تو سارے دے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سنا، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔